السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لنک شیئر فرما دیں، اور اسی طرح کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ قرآن کلاس کے حوالے سے ہمارا نورانی قاعدے کا جو پہلا حصہ ہے حروف کی پہچان کا، اس کا سبق نمبر 2 حروف مرکبات ہے۔ حروف مرکبات کا آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ سبق نمبر 4 کے اندر سبق نمبر 3 میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ تختی نمبر 2 میں حروف کی زائد اشکال کو لایا ہے، اور وہ ان زائد اشکال کا تصور نہ اساتذہ کے ذہن میں ہوتا ہے نہ بچوں کو ہم بتاتے ہیں۔ وہ چیزیں بس ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں، بچے گزر جاتے ہیں۔ بچہ قرآن کریم ختم کرنے تک بھی بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ تا کی کتنی شکلیں ہیں، را کی کتنی ہیں۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 کے لحاظ سے یہ چیز ان کو لازمی سکھانی چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک اور موضوع پہ، ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اصل نورانی قاعدے میں ان زائد اشکال کا تعارف کیسے کروایا گیا تھا، اور موجودہ نورانی قاعدوں میں کیا غلطیاں ہیں، یعنی وہ اصل ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو اصل ترتیب تھی زائد حروف کے تعارف کی، وہ اصل طریقہ تھا، اور اب جو بدلا ہوا طریقہ ہے، ایک تو یہ نورانی قاعدے سے ہٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جس طریقے سے زائد اشکال کا تعارف بیچ میں شامل ہے وہ ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے، تعارف سے نہیں ہے، لیکن اپنے موقع محل کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو ہے 2 قسم کے شوز ہیں، 2 جوڑے، تو آپ ایک شوز جو ہے اس کا کلر جدا ہے، دوسرے کا جدا ہے، تو آپ ایسے تو نہیں کریں گے کہ ایک کلر کا شوز جو ہے اس کا دایاں پاؤں اور دوسرے جو شوز ہیں اس کا بایاں پاؤں، یہ 2 آپ الگ کر دیں اور دوسرے 2 کو الگ کر دیں۔ آپ ایسے تو نہیں کریں گے۔ شوز جو ہے وہ اگر کالے ہیں تو دونوں دایاں بایاں اکٹھے ہوں گے، اگر وہ سفید ہیں یا کسی اور کلر میں ہیں تو وہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح اپنے موقع محل اور مناسبت کے اعتبار سے چیز اچھی لگتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں موجودہ قاعدوں کے اندر آپ دیکھ لیں، الف یہاں پہ ہے، لام یہاں پہ ہے، اور یہ والا کاف یہاں پہ ہے، اور یہ والا کاف یہاں پہ ہے، یوں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ اصل نورانی قاعدے میں الف لام اور کاف تینوں یوں الگ الگ تھے یا تینوں اکٹھے تھے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں 2 قسم کی غلطیاں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تختی نمبر 1 میں ہم سوچیں گے کہ ہم نے یہ شکل پڑھی تھی یا یہ پڑھی تھی، تو ہم نے تختی نمبر 1 میں جو شکل تھی کاف کی یہ تھی۔ اب آپ اپنی جگہ سے سوچیں کہ جو نئی شکل آئی ہے وہ یہ ہے یا یہ ہے۔ نئی جو شکل آئی ہے وہ یہ ہے، اور جو پہلے شکل بچہ جس سے تعارف ہو چکا ہے، جس کو بچہ پہچان چکا ہے، جو سکھا چکے ہیں، وہ یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ سیکھی ہوئی چیز تھی، تو سیکھی ہوئی چیز کے بعد نئی چیز ہونی چاہیے یا سیکھی ہوئی چیز بعد میں ہو لیکن نئی چیز جو ہے وہ پہلے ہو؟ آپ بھی کہیں گے کہ جو چیز معلوم ہو، پہچانی ہوئی ہو، اس سے دوسری چیز سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پہلے یہ تا پڑھی تھی، اب یہ تا کی دوسری شکل آ گئی ہے، وہ دوسری شکل ہے، بعد میں آئی ہے، تو جو شکل پہلے تھی اس کو پہلے رکھا جائے گا، اور جو شکل بعد میں تھی اس کو بعد میں رکھا جائے گا۔ اب موجودہ تمام قاعدوں کے اندر یہ ایسے ہے کہ یہ شکل بعد میں ہے اور یہ پہلے ہے۔ یہ اصول کے بھی خلاف ہے، تعلیمی اصول کے خلاف ہے، اور مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے بھی خلاف ہے۔ دوسری چیز، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 حروف کو، کاف کی جو شکلیں تھی، ان کو ایسے نہیں لکھا تھا، ان کو لکھنے کا طریقہ ان کا اور تھا۔ مثلا یہ کاف تھا اور پہلی تختی میں پڑا ہے، اس کو انہوں نے یوں ترچھی لائن دے کے یہاں پہ کاف کی دوسری شکل لکھی تھی، اور پھر اس کو ایک باکس میں بند کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ کاف پہلے تھا، بچے نے پڑھا تھا تو پہلے آ گیا، یہ نئی شکل آئی تو بعد میں آ گئی۔ اب یہ شکل اس کاف کی تھی تو اس کو ایک باکس میں بند کیا۔ ایک باکس میں بند کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس حرف کی دوسری شکل ہے۔ تو اب استاد کے لیے سمجھنا، بچے کو سمجھانا، استاد کو ذہن میں رکھنا، بچے کو ذہن میں رکھنا، یہ کتنا آسان سا کام ہے۔ تو کاف کے حوالے سے جو ضروری بات تھی میں نے عرض کر دی کہ موجودہ قاعدوں کے اندر کاف کا تعارف جس طرح آگے پیچھے کر کے
پیش کیا گیا ہے، جدا جدا کر کے پیش کیا گیا ہے، یہ بالکل نورانی قاعدے کے ساتھ زیادتی ہے اور حروف کی زائد اشکال کی پہچان کے ساتھ زیادتی ہے، اس سے مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے موجودہ قاعدوں میں ایسے لکھا ہوا ہے با، تا، سا، نون، یا، یہ 5 حروف اکٹھے ہیں۔ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیا ان حروف کو ایسے رکھا تھا یا ان حروف کو ایسے رکھا تھا، با، نون، تا، یا، سا۔ یا یہ حروف ایسے تھے، ہم اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن سر دست یہ ہے کہ تا کی دوسری شکل بھی ہے، یا کی بھی دوسری شکل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے حرف میں کاف کے ساتھ دوسرے کاف کا تعارف کروایا گیا، تو اصل نورانی قاعدوں میں اگر یہ یوں لکھے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ایسے کر کے یہ تا لکھی گئی تھی اور اس کو ایسے بریکٹ میں بند کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ایسے کر کے یہ یا لکھی گئی تھی اور اس کو بریکٹ میں بند کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں اس تا کے ساتھ دوسری تا آ گئی، بریکٹ میں بند ہو گیا، اس کے ساتھ دوسری یا آ گئی، یہ باکس میں بند ہو گیا۔ اب آپ کا ذہن خود بخود اس طرف منتقل ہو گیا کہ یہ حرف کی دوسری شکل ہے، یہ یا کی دوسری شکل ہے اور یہ جدا حرف نہیں ہے۔ اب موجودہ قاعدوں میں اس تا کے ساتھ یہ تا نہیں ہے اور اس یا کے ساتھ یہ نہیں ہے، بالکل یہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ پہلی تختی میں چلی گئی ہے۔ جب پہلی تختی میں چلی گئی ہے تو حروف کا زائد تعارف جو تھا اس پہ تو اثر پڑ گیا، ایک ٹانگ یہاں اور ایک دوسری جگہ۔ اسی طرح اگر یہ حروف اس ترتیب سے تھے تو پھر ان کا تعارف ایسے تھا، اس تا کے ساتھ دوسری تا اور اس یا کے ساتھ ایسے دوسری یا، جی ان کو پھر بریکٹ میں بند کیا تھا، ایک بریکٹ میں بند کسی اور اعتبار سے کیا اور ان کو اکٹھا کسی اور اعتبار سے کیا۔ اب ہم نے جو ہے کاف دوسرے زائد شکل میں سے کاف کا تعارف بھی کروا دیا اور تا کے ساتھ گول تا کا اور یا کے ساتھ یا کبیر یعنی جو بڑی یا ہوتی ہے اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ آگے چلتے ہیں، موجودہ قاعدوں کے اندر دال زال یہاں پہ ہیں تختی نمبر 2 میں، اور اس کے بعد یہ رازا ہے اور اس کے بعد پھر یہ رازا ہے۔ اول تو یہ ترتیب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، اصول کے لحاظ سے بھی درست نہیں، تعلیمی لحاظ سے فنی لحاظ سے بھی درست نہیں، اور نورانی قاعدے اور نورانی قاعدے کی شرح طریقہ تعلیم اور مصنف قاری نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ان کی ترتیب میں یہ حروف ایسے تھے، دال، اس کے ساتھ زال، اس کے ساتھ را، اور اس کے ساتھ را کی دوسری شکل یہ زا، اور اس کے ساتھ زا کی دوسری شکل، ان کو ایک باکس میں بند کیا تھا اور پھر ان سب کو ایک باکس میں بند۔ اب دال زال کے ساتھ رازا کو یعنی ان 4 حروف کو اکٹھا کیوں کیا تھا یہ وجہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب موجودہ قاعدوں کے اندر پہلی غلطی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تختی نمبر 1 میں جو بچوں کو رازا کی شکل جو سمجھائی ہے وہ ہم نے یہ رازا رکھی تھی، اور اس پہ ہم نے پوری مکمل تفصیلی بات کی ہے کہ تختی نمبر 1 میں رازا کی آپ یہ شکل رکھیں گے، یہ نہیں رکھ سکتے اصولاً، یہ مسئلہ شرعی نہیں ہے، اصول کا ہے۔ اب یہ شکلیں بچہ پہلے پڑھ چکا ہے اور را کی نئی شکل یہ آ گئی ہے، زا کی شکل یہ پہلے آ گئی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، میرے سامنے یہ قاعدہ ہے، آپ دیکھیں جو شکلیں ہم نے تختی نمبر 1 میں بچے کو پڑھائی تھی وہ یہ ہیں، اور جو نئی شکل آئی ہے وہ پہلے ہیں۔ یہ کون سا تعلیم کا اصول ہے، کون سی عقل مندی ہے، اور بنیادی بچوں کے نصاب کے اندر ایسی چیزیں دیکھے تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ آیا اتنا اس ملک کے اندر اتنا سسٹم ہونے کے باوجود ہم مطلب یہ ہے کہ اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو شکلیں تھیں ان کو پہلے ہونا چاہیے اور یہ شکلیں اس کے بعد ہونی چاہیے۔ تو مصنف کا اصول یہ ہے کہ مصنف شکل کے ساتھ شکل کا تعارف کراتے ہیں، کش والے کاف کے ساتھ مرکز والے کاف کا، اور اسی طرح تا کے ساتھ گول تا کا، اور یا کے ساتھ بڑی یا کا تعارف کرواتے ہیں۔ اسی طرح مصنف نے
یہاں دال زال رازا کو اب موجودہ قاعدوں میں دال زال الگ ہے، مثلا یہ لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مشق ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں جیم دال خازال، بس دال زال کی بات ختم ہو گئی، پھر رازا شروع ہو رہے ہیں، پھر رازا شروع ہو رہے ہیں، پھر رازا الگ اور دوسری رازا الگ۔ نورانی قاعدے میں ایسے نہیں تھا، یہ دال زال اور را دونوں قسم کی را، دونوں قسم کی زا، یہ ہیں 4 حروف ہیں، لیکن را کی ڈبل شکل زا کی ڈبل شکل ہونے کی وجہ سے 6 بن جاتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 ایک لائن میں تھے، اور ایک لائن میں ان کا تعارف ایسے کروایا گیا تھا کہ یہ پہلی والی را اور اس کے ساتھ یہ والی را، اور یہ تختی نمبر 1 والی زا اور یہ تختی نمبر 2 والی زا، اور پھر ان کو بریکٹ میں بند کیا، باکس میں ان کو بند کیا۔ یوں مصنف نے نورانی قاعدے کے اندر حروف کا تعارف کروایا تھا۔ اب ان کو ان سے جدا کیا، اس کا نقصان ہے، اور وہ ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ ان کو پہلے ذکر کیا، ان کو بعد میں ذکر کیا، یہ چیز بچوں کو سکھائی ہوئی تھی، تو سکھائی ہوئی چیز کو بعد میں ذکر کرنا اور جو نہیں آئی ہے پہلے ذکر کرنا عجیب سی بات ہے۔ یہ پڑھی ہوئی تھی بیٹا، یہ کیا ہے؟ را ہے بیٹا، یہ جو آ گئی ہے شکل میں یہ بھی را ہوتی ہے، اس طرح کر کے اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ یہ۔ اب مزید اس حوالے سے بقیہ حروف پہ اور کچھ رازہ پہ ہم بات کریں گے، وہ اگلی ویڈیوز میں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔